أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر۔ ارشاد الہی ہوا کہ پیغمبر ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، ہم نے آپ کو فاطمہ عطا کیا جو قیامت تک سارے انبیاء کے زحمتوں کے حفاظت کرنے والے نسل فاطمہ سے ہوں گے۔ امامت، حافظ نبوت، محافظ اسلام، مربی انسان، مقصد تخلیق کو پائے تکمیل تک پہنچانے کا نام ہے۔ جناب سیدہ اسوہ حسنہ ہے، آپ خیر کثیر ہے اسوہ حسنہ ہونے کے حوالے سے، مختلف حوالوں سے، ان میں سے ایک آپ کی سیرت طیبہ ہمارے لیے خیر کثیر ہے، انسانیت کے لیے، اسلام کے لیے، کائنات کے لیے خیر کثیر ہے۔ جناب سید کی عبادت کے بارے میں حسن بصری کے ایک جملہ ہے۔ حسن بصری آپ جانتے ہیں اہل بیت سے دور تھا، علی سے دور تھا، لیکن اس کے باوجود اعتراف کرتا ہے ما کانت فی هذه الامہ احد اعبد من فاطمہ، اس امت میں فاطمہ سے بڑھ کر کوئی عبادت گزار نہیں تھا۔ عبادت وہ عظیم ہدف ہے جو مقصد خلقت انسان ہے۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ عبادت صراط مستقیم الہی کا نام ہے۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا کہ شیطان کی عبادت مت کرو، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، وَأَنِ اعْبُدُونِي، میری عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے۔ عبادت وہ صراط مستقیم ہے جو انسان کو خدا تک پہنچا دیتی ہے۔ مقصد خلقت انسان یہ ہے وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ عبادت کرو تاکہ یقین آپ کے لیے حاصل ہو۔ عبادت صرف زیادہ جھکنا، زیادہ بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے، جس طرح سے مولا نے فرمایا بہت سے ایسے روزہ دار ہیں جن کو اپنے روزے سے بھوک کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ملتی، بہت سے ایسے نمازی ہیں جن کو اپنی نماز سے تھکاوٹ کے علاوہ حاصل نہیں ہوتی۔ روح عبادت خدائی ہونا ہے، عبودیت ہے، بندگی ہے۔ عبادت وہ مشق ہے جس کے ذریعے آپ بندگی تک پہنچتے، عبادت کے ذریعے یقین تک پہنچیں گے، خدا کو حاضر و ناظر پائیں گے، جانیں گے نہیں پائیں گے۔ عظیم ترین مرتبہ پر انسان اس وقت فائز ہو جاتا ہے جب خدا کو حاضر و ناظر پاتا ہے، خدا کی زیارت کرتا ہے، نہ ان آنکھوں سے، دل کی آنکھوں سے خدا کو پاتا ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا، یعنی مشاہدہ قلبی کے ذریعے، حضور قلب کے ذریعے، علم قلبی کے ذریعے، علم حضوری کے ذریعے خدا کو پاتا ہے۔ اس کا راستہ عبادت ہے، اس کا ذریعہ عبادت۔ اسی لیے سارے انبیاء الہی عبادت کی طرف دعوت دیتے تھے، سارے ائمہ اطہار عبادت کی طرف دعوت دیتے تھے۔ عبادت کے موقع پر ان کے جسم میں، ان کے چہرے مبارک پر جو آثار ظاہر ہوتے تھے، اس سے معلوم ہوتا تھا عبادت کے کیا مقام ہے، عبادت کتنی عظیم نعمت ہے۔ توجہ کے ساتھ، شرائط کے ساتھ، آداب کے ساتھ، پاکیزہ نیت کے ساتھ انسان جب عبادت خدا کی طرف جاتا ہے،
اسی لیے ہماری احادیث نے فرمایا انسان کے لیے معراج ہے، یعنی قرب خدا حاصل ہوتا ہے نماز کے دوران۔ الصلاۃ معراج المؤمن۔ عبادت کے بارے میں ایک غلط فہمی جو آج کل رائج ہے تکفیریوں کی طرف سے، وہ یہ سمجھتے ہیں، عربی ڈکشنری کو کھولا ہے، اس میں لکھا عبادت کسی کے سامنے تواضع کرنا، خاکساری کرنا عبادت، تذلل، خاکساری، تواضع عبادت۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ زیارت کے لیے نہ جاؤ، یہ عبادت ہے، آپ ان کو وسیلہ مت بناؤ کیونکہ یہ عبادت ہے، آپ ان کے سامنے جھک جاتے ہیں، تواضع کرتے ہیں۔ اسی لیے سارے انبیاء الہی، ائمہ اطہار کی تکریم اور تعظیم جو مسلمان انجام دیتے ہیں، خود قرآن نے حکم دیا ہے پیغمبر کی تعظیم کرو، بلکہ نہ صرف پیغمبر کی تعظیم بلکہ خدا کی تمام نشانیوں کی تعظیم کرنے کا حکم قرآن نے دیا ہے۔ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کسی کی بھی غیر اللہ کی تعظیم کریں گے، یہ عبادت، عربی ڈکشنری میں یہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے عربی زبان لفظ کا ایک معنی ہوتا ہے عربی زبان میں، اسی لیے یہ لوگ آپ نے اگر دیکھا ہوگا جو اردو میں غلام حسین، غلام حسن، غلام نبی، اس کو عربی میں جب ڈالیں گے ہو جائے گا عبد الحسین، عبد الحسن، عبد النبی، عبد الرسول مثلا۔ غلام کو عربی میں عبد کہتے ہیں، کنیز کو عربی میں امہ کہتے ہیں۔ ایسے نام کچھ اب سعودی عرب جائیں گے اجازت نہیں دیتے، بس اوقات ایسے بیمار تھے جن کا نام غلام حسین تھا، عبد الحسین تھا، ڈھونڈتے کہ ملا ہی نہیں، بعد میں پتہ چلا کہ نام کو ہی ختم کیا ہے انہوں نے۔ اس کو شرک سمجھتے ہیں، غلام بنانے کو جائز سمجھتے ہیں، غلام کے نام رکھنے کو شرک سمجھتے ہیں۔ عجیب چیز ہے، غلام بنانا، کنیز بنانے کو صحیح سمجھتے ہیں، بے گناہوں کو اسیر کر کے کنیز بناتے ہیں، غلام بناتے ہیں، لیکن نام نہیں رکھنا ہے۔ پورے تاریخ اسلام میں یہ نام رکھتے آئے ہیں، اس کے باوجود تو عبادت کا معنی خاکسار ہونا، تواضع کرنا، کسی کے سامنے اپنے چھوٹا پنی کے اظہار کرنا کہ میں آپ کے سامنے ناچیز ہوں، اس کو تذلل کہتے ہیں۔ عبادت کی یہ معنی ہے، لیکن اسلام میں عبادت کا یہ معنی نہیں ہے۔ اسلام نے عربی زبان میں جو الفاظ تھے ان میں سے بہت سوں کے معنی کو تبدیل کیا ہے۔ اس کو علم اصول میں حقیقت شرعیہ کہتے ہیں۔ فرض کیجئے صلاۃ، نماز، عربی زبان میں صلاۃ کا معنی دعا ہے، لیکن اسلام میں آنے کے بعد اس کا معنی بدل گیا۔ اسلام کے ظہور کے بعد صلاۃ کا معنی نماز ہو گیا۔ صوم کا معنی اپنے آپ کو روکنا ہے، لیکن اسلام کے ظہور کے بعد صوم کا معنی اپنے آپ کو صبح سے مغرب تک قصد قربت کے ساتھ کچھ چیزوں سے روکنا ہے۔ حج کا معنی قصد کرنا ہے، لیکن پیغمبر اسلام کی تشریف لانے کے بعد قرآن میں جو حج ہے، للہ علی الناس حج البیت، حج سے مراد قصد خانہ خدا کرنا ہے، ہر قصد کرنا نہیں ہے۔ اس قسم کے بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو عربی زبان میں ایک معنی کے لیے تھا، لیکن اسلام کے آنے کے بعد اس معنی کو تبدیل کیا ہے، قرآن و سنت نے دوسرے معنی میں استعمال کیا ہے۔ تو ان میں سے ایک لفظ عبد ہے۔ لفظ عبد، عرب نے لفظ عبد کا معنی یعنی تواضع کرنا، خاکسار ہونا، کسی کے سامنے اپنے چھوٹا ہونا، ناچیز ہونے کا اظہار کرنا، یہ ہے۔ لیکن قرآن میں آپ دیکھیے، قرآن میں فرشتوں کو حکم ہوا کہ حضرت آدم کے سامنے سجدہ کرو۔ سجدہ سے بڑھ کر تواضع کی کوئی مثال روئے زمین پر نہیں مل سکتی۔ سجدہ یعنی اپنے پیشانی کو زمین پر رکھنا، اپنے شریف ترین حصہ کو
زمین پر رکھنا یہ تواضع کی سب سے اعلیٰ مثال ہے. لیکن خدا نے سارے فرشتوں کو حکم کیا آدم کے لیے سجدہ کرو. کیا یہ عبادت کو حکم دیا ہے؟ غیر اللہ کے لیے عبادت کا حکم خدا نہیں دے گا. خدا شرک کا حکم نہیں دے گا. حضرت یعقوب ان کی زوجہ اور 11 فرزندوں نے حضرت یوسف کے سامنے، قرآن میں صریح آیت ہے کہ اس کے سامنے جھک گئے، سجدے میں پڑ گئے. سب کے سب ان کے سامنے سجدے میں پڑ گئے. کیا حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کی عبادت کی ہے؟ پس خاکسار ہونے کی، تواضع کرنے کی، جھکنے کی، اظہار کمتری کرنے کی سب سے زیادہ نمایاں مثال سجدہ ہے. سجدہ سے بڑھ کر کوئی ایسی مثال نہیں مل سکتی کہ ایک آدمی دوسرے کے سامنے جھکنے کی اس سے زیادہ نمایاں مثال ہو. اس کے باوجود اس کو وہاں پر حضرت فرزندان یعقوب، اور حضرت یعقوب خدا کا نبی ہے، انجام دیا ہے. قرآن نے اس کو نہ شرک کہا ہے نہ گناہ کہا ہے. بس جھکنا، اظہار تذلل کرنا، اظہار خضوع کرنا عبادت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسلام میں غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا حرام ہے. شریعت حضرت یعقوب میں جائز تھا، اسی لیے سجدہ کیا. لیکن اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. شریعت اسلام کے یہ احکام میں سے ایک حکم کیا، غیر اللہ کے لیے آپ سجدہ نہیں کر سکتے ہیں. لیکن اگر سجدہ کیا عبادت ہے، یہ بھی نہیں ہے. جس طرح سے جھوٹ بولنا حرام ہے، اسی طرح سے غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا بھی حرام ہے. عبادت بننے کے لیے ایک شرط ہے، یہ کہ کسی کے سامنے جھک جائے، اس کو معبود سمجھ کر، اس کو خدا سمجھ کر، خدائی صلاحیتوں کا مالک سمجھ کر. اگر کسی کے سامنے جھک جائیں گے تو یہ عبادت ہے. عبادت ہونے کے لیے عمل کی بھی ضرورت ہے، عقیدے کی بھی ضرورت ہے. جس ہستی کے سامنے فروتنی کا، خاکساری کا، تواضع کا، خشوع کا، سجود کا، رکوع کا اظہار کرتا ہے، اس ہستی کو معبود سمجھ کر یا خدائی صفات کے مالک سمجھ کر جھک جائے تو یہ عبادت ہے. اس کے بغیر عبادت نہیں ہے. تو یہ اس بنا پر تمام مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے، اسی بات کی طرف توجہ نہ کرنے کی وجہ سے کہ عربی زبان میں جو معنی ہے، قرآن میں دیکھیں، قرآن نے ایک شرط بڑھا دی ہے. بہت سی چیزوں میں جو عربی زبان میں قرآن اور سنت نے ایک شرط بڑھا دی ہے، اصلاح کیا ہے، کم و زیاد کیا ہے. اس شرط کو مد نظر رکھتے قرآن کی طرف رجوع کرتے، عبادت کے معنی سمجھنے کے لیے سنت کی طرف رجوع کرتے تو اتنا خون خرابہ نہیں کرتے. 12 صدیاں مسلمانوں میں سے کسی کے سمجھ میں نہیں آیا کہ عبادت کے یہ معنی ہے. اب یہ آخری 200 سال میں عبادت کا یہی معنی کرتے ہیں، دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، اور مسلمانوں کے خون بہاتے جا رہے ہیں، انسانیت کے خون کی ندیاں بہا رہے ہیں. آپ جو دیکھ رہے ہیں سیاسی مقاصد ہے، اغیار کے اعلی کار ہے، اپنی سیاسی مقاصد کے لیے قرآن کو استعمال کرتے ہیں، دین کو استعمال کرتے ہیں. ظاہر ہے امت کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے. ورنہ عرض کے شیطان حضرت آدم کے پاس جا کر جنت میں قسم کھایا، وَقَاسَمُهُمَا إِنِّي لَكُمَا مِنَ النَّاصِحِينَ. شیطان نے حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں کے سامنے قسم کھائی، میں آپ کے لیے خیر خواہ ہوں. قسم کھائی. کہتا حضرت آدم کو جو دھوکہ ہوا، ترک اولا ہوا، لیکن ترک اولا دھوکے سے ہوا. اس کا وجہ یہ تھا ان حضرت آدم نے کوئی حرام کام نہیں کہ ترک اولا ہوا، لیکن دھوکے سے ہوا. دھوکے کی وجہ خدا کا نام لیا. حضرت آدم سوچتا بھی نہیں تھا، تجربہ بھی نہیں تھا کہ کوئی خدا کے نام سے ناجائز فائدہ اٹھائے گا. اسی لیے مفسرین فرماتے خدا نے حضرت آدم کو
جو زمین کے لیے حضرت آدم کو بھیجا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین کے لیے خدا نے حضرت آدم کو خلیفہ بنایا تھا، لیکن جنت میں بھیجا تھا تاکہ دشمن شناس ہو جائے کہ دشمن کیا کرتا ہے، کن راستوں سے دھوکہ دیتا ہے، اولاد آدم تک یہ پیغام پہنچ جائے، جب آدم کو جنت سے نکال سکتا ہے تمہیں جنت جانے سے روک سکتا ہے۔ یہ عرض کیا کہ عبادت بس خدا کے سامنے کوچکی کا اظہار کرنا، فروتنی کا اظہار کرنا، تواضع کا اظہار کرنا، خدا سمجھ کر یہی عبادت۔ اسی لیے احادیث میں ہے من اصغى الى ناطق فقط عبدہ، کوئی آدمی کسی بولنے والی کی بات مانتا ہے در حقیقت اسی کی عبادت کی ہے۔ فإن كان من اللہ، اگر بولنے والا خدا کی طرف سے بولتا ہے تو آپ جب اس کی بات مانیں گے در حقیقت خدا کی بات مانی ہے، خدا کے سامنے جھک گئے ہیں۔ وإن كان من غیر اللہ، اگر غیر خدا کی طرف سے وہ بولنے والا بول رہا ہے تو غیر خدا کی عبادت کی ہے۔ یعنی قرآن ہے، سنت ہے، جو کچھ ہم کرتے ہیں اگر ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں، اس کو واجب الاطاعت سمجھ کر اطاعت کرتے ہیں، تو وہ جس کی اطاعت کرتے ہیں وہ خدا کی طرف سے معین ہو تو اس کی اطاعت کرنا خدا کی اطاعت ہے، خدا کی عبادت ہے۔ اگر غیر اللہ کی طرف سے ہو پھر اس کی اطاعت کرنا، اس کو واجب الاتباع سمجھ کر اطاعت کرنا در حقیقت غیر خدا کی عبادت ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی اہم صفت ایک یہی عبادت ہے۔ ہمیں ان ایام میں ان کی سیرت طیبہ سے فیض لینا ہے، ان کی عظمت کے اسرار میں سے ایک اہم راز یہی ان کی عبادت ہے، ان کی عبادت ہے۔ امت اللہ، خدا فرماتے ہیں، یہ اہل آسمان سے فرماتا ہے، دیکھو زمین کی طرف، میری کنیز کو عرض کیا، اما مرد ہو تو عبد کہتے ہیں، خاتون ہو تو اما کہتے ہیں، بندہ اور کنیز۔ میرے اما کی طرف دیکھو زمین پر، کس طریقے سے میری عبادت کر رہی ہے، کس طریقے سے میرے خوف کی وجہ سے ان کے اعضاء و جوارح میں لرزہ براندام ہے۔ یہ جناب سیدہ ہے، خدا فخر کرتے ہیں فرشتوں پر، میری اس بندہ کو دیکھو کس حد تک خوف خدا ہے۔ اور فرماتا ہے کہ جس طرح سے اہل زمین کے لیے ستارے نور دیتے ہیں، اسی طرح سے جناب سیدہ محراب عبادت میں مصروف ہو جاتی ہے، اہل آسمان کے لیے ان کے نور ضوء افشانی کرتا ہے۔ ستارے ہدایت کرتے ہیں، اہل آسمان کے ہدایت کے ذریعے بھی جناب سیدہ ہے۔ قرآن فرماتا ہے نا وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، ستاروں کے ذریعے ہدایت پاتے ہیں۔ اہل آسمان وہ فرشتے ہیں، معصوم ہیں، لیکن بالاتر سے بالاتر درجات کی ہدایت جناب سیدہ کے عبادت سے حاصل کرتے ہیں۔ یہ جناب سیدہ کی عبادت ہے۔ مولا امام دوم فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا کہ رات بھر شب جمعہ، خصوصاً شب جمعہ، رات بھر بیدار رہتی تھی، عبادت کرتی تھی، کبھی قیام کی حالت میں، کبھی سجود کی حالت میں، کبھی رکوع کی حالت میں، پائے مبارک میں ورم پیدا ہوتا تھا، تکلیف دہ، اس کے باوجود عبادت خدا میں مصروف تھی۔ یہ ہماری وہ ہستیاں ہیں جن کے اتباع کو ہم واجب سمجھتے ہیں، جن کی غلام ہونے پر ہمیں فخر ہے، جن کے درسگاہ کے دروازے تک پہنچنے پر ہمیں فخر ہے، سعادت مند ہیں ہم، لیکن دروازے کو دستک بھی دینا ہے کہ جناب سیدوں کو عبادت میں ہم پائیں گے۔ کس طریقے سے عبادت انسان کی پوری زندگی پر مشتمل ہے۔ دو قسم کی عبادت، ایک نماز، روزہ وغیرہ، جو اگر خدا کے لیے انجام نہ دے تو باطل ہے۔ عبادت بننے کے لیے دو معیار ہیں، ایک یہ ہے کہ
خدا آپ سے چاہتا ہو اس عمل کو، ایک شرط یہ ہے عبادت بننے کے لیے، ایک شرط یہ ہے کہ خدا آپ سے اس عمل کو چاہتا ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ آپ اس عمل کو خدا کے لیے کریں گے۔ یہ دونوں شرط جمع ہو جائے تو عبادت ہے۔ بس اوقات جاہل لوگ ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں خدا چاہتا نہیں چاہتا ہے، مسلمان کو قتل کرتا ہے قصد قربت سے۔ ابن ملجم کے بارے میں ایک شاعر خوارج میں سے کہتا ہے کہ تم نے خدا کے لیے علی کو شہید کیا۔ کس حد تک انسان بدبخت ہو سکتا ہے، یعنی یہ ایک ایسی واضح مثال ہے جب دنیا جاہل ہو، ورنہ علی کی شخصیت اس زمانے میں پیغمبر کے زمانے کے اصحاب زندہ تھے، اس کے باوجود اتنے اندھے ہو گئے۔ علی کی شان میں جو آیات ہے، جو احادیث ہے، جو قربانیاں علی نے دی ہے، ان سب کے باوجود منافقین کی سازشوں کی وجہ سے دھوکے میں آ گئے یہ لوگ، جاہل، غافل لوگ، بے خبر لوگ، بصیرت سے محروم لوگ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک یہ ہے کہ عمل خدا طلب کرتا ہو، خدا کا حکم ہو، دوسرا یہ کہ خدا کے حکم کی وجہ سے ہم بجا لا رہے ہو، یہ دونوں جمع ہو جائے عبادت ہے۔ فرض کیجئے ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز مغرب و عشاء پڑھتے ہیں، خدا کا حکم ہے یقیناً، لیکن اگر میں نماز مغرب یا عشاء کو دکھاوا کے لیے پڑھوں تو یہ نماز کیا ہے؟ ریا ہے، عبادت نہیں ہے۔ عبادت ہونے کے لیے دو رکن کی ضرورت ہے، اور یہ عبادت عرض کے ایک معنی خاص ہے کہ جو عبادات روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، نماز، جو بھی احکام ہے، ان کو حکم خدا کے اطاعت کی نیت سے بجا لانا۔ دوسرا، پوری زندگی پر عبادت چھا سکتی ہے، یعنی آپ زندگی میں تمام حرکات و سکنات خدا کے لیے انجام دیں گے۔ مولا امیر المومنین ہے، جنگ خندق ہے، معروف ہے، ہمارے چھوٹے بچے بھی جانتے ہیں، یہ خود سعادت ہے ہماری کہ ہمارے چھوٹے بچے بھی مولا کے کچھ فضائل کو، کارناموں کو جانتے ہیں۔ سعادت ہے، دنیا کے بڑے بڑے لوگ نہیں جانتے، اسی لیے وہ اس رحمت سے، اس نعمت سے محروم ہے۔ جنگ خندق میں جب عمر بن عبدود نے آپ کی طرف آب دہان پھینکا، جسارت کی، آپ پیچھے ہٹے اور پھر چند لمحات رکنے کے بعد گئے اور اس کے سر کو تن سے جدا کیا۔ لوگوں نے پوچھا یا علی کیا وجہ تھا؟ فرمایا مجھے غصہ آیا تھا، میں نہیں چاہتا تھا اس عبادت میں اپنا غصہ شامل کروں۔ یہ ہمارا مولا ہے، ایک لمحہ بھی علی کو غصہ بھی خدائی غصہ ہے، لیکن تب بھی علی چاہتا ہے صرف اور صرف خدا شامل ہو، صرف اور صرف خدا کے لیے ہو۔ جسارت کے جواب دینے کی شریعت میں صحیح اجازت ہے، مکمل اجازت ہے، کوئی مسئلہ نہیں اس میں، لیکن نہیں چاہتے ہیں اپنے ذات کے لیے کوئی کام کرے۔ یہ پوری زندگی پر قرآن میں فرماتے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ کچھ ایسے بزرگ انسان ہے، عظیم انسان ہے کہ کوئی تجارت، کوئی خرید و فروش، کوئی کام ان کو یاد خدا سے غافل نہیں کر سکتی۔ یعنی کچھ لوگ ہمیشہ عبادت میں ہیں، اپنی اولاد سے بھی محبت کرتے ہیں تو عبادت، اپنی اولاد سے محبت کرتے بھی عبادت، اپنی اولاد کے غم مناتے بھی عبادت۔ امام کے دست مبارک پر جب شہزادہ ذبح ہوا، کیا فرمائے؟ خدایا تیری نگاہوں کے سامنے ہے۔ 6 ماہا شہزادہ جب ذبح ہو، فرمائے خدایا تیری نگاہوں کے سامنے ہے، اسی لیے میرے لیے قابل برداشت ہے۔ رجال، ایسی عظیم ہستیاں کہ کوئی چیز ان کو یاد خدا سے غافل نہیں بناتی، ان کی تمام حرکات و سکنات عبادت۔ ان صلاتی قل ان صلاتی ونسکی ومحیائی، میری نماز، میری عبادت، میری زندگی بہت آگے بڑھتا ہے، میری پوری زندگی، ومماتی، میری موت، للہ رب العالمین، سب کے سب خدا کے لیے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، مجھے اسی کا حکم ہوا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں پہلا نمبر کا مسلمان ہوں۔ پیغمبر کو یہ حکم ہوا
کہ عبادت خدا کے راہ میں پہلا آپ کا نمبر ہونا چاہیے اور آپ پہلے نمبر پر ہے۔ تو جناب سیدہ کی عبادت کی حالت کیا ہے؟ آپ کی روزہ کے بارے میں فرمایا نا، وَالصَّوْمُ تَثْبِيتًا لِلْإِخْلَاصِ، خدا نے روزہ کو واجب کیا ہے تاکہ آپ کے اخلاص مضبوط ہو جائے، آپ کے اخلاص مضبوط ہو جائے۔ جب جبرائیل آیا پیغمبر کی خدمت میں، فرمایا یا رسول اللہ، خدا کی طرف سے پیغام ہے کہ جناب سیدہ کے کوئی درخواست ہو، کوئی خواہش ہو، اس کو خدا پورا کرنا چاہتا ہے۔ پیغام گیا، جناب سیدہ نے فرمایا خدا کی لذت دیدار میں مصروف ہوں، اس لذت دیدار سے بڑھ کر میری کوئی خواہش نہیں ہے۔ نماز کا اہم ہدف کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ لذکری، یاد خدا میں ہو، نماز قائم کرے اس کے بعد جا کے ظلم کرے، یہ تو نماز نہیں ہوئی۔ نماز وہ ہے جو آپ کو یاد خدا میں ڈال دے۔ اقیم الصلاۃ لذکری ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں سے روکتی ہے، اگر برائی سے نہیں روکتی ہے بے جان نماز ہے، بے اثر نماز ہے۔ قرآن میں انسانوں کی خامیاں بیان فرماتا ہے، خلق الانسان ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا اذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین۔ انسان بڑے لالچی ہے، جب مشکلات میں دوچار ہوتا ہے، شر اس تک پہنچتا ہے تو جزا و فضا کرتا ہے، جب خیر کی باری آتی ہے، مال ملتا ہے، کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، الا المصلین، مگر نمازی۔ جو عابد ہے، جنہوں نے اپنا رابطہ خدا کے ساتھ برقرار کیا ہے، یہ انسان بدل جاتا ہے۔ وہ انسان نہیں ہے جس کے اندر عیوب ہو، یہ فرشتہ اور افضل از فرشتہ ہو جاتا ہے۔ تو جناب سیدہ کے ایام میں یہی ہو کہ ہم خدائی بنیں، ہمارے فکر خدائی بنے، ہمارا دل خدائی بنے، ہمارے اعمال خدائی بنے۔ 3 مرحلہ ہے نا، پہلے فکر ربانی بن جائے، دوسرے مرحلے میں دل کی چاہتیں ربانی بن جائے، تیسرے مرحلے میں انسان کے اعمال ربانی بن جائے۔ یہی عبادت ہے کہ پوری زندگی پر عبادت مشتمل ہو۔ ایک درود پر یہ محمد و آل محمد پر۔ ان ایام میں اصل مقصد یہ اہل بیت کی فضائل خدا نے بیان کیا ہے، ابھی خدا کے محضر میں ہے۔ پھر ہم کیوں مناتے ہیں؟ منانے کا اہم ہدف یہی ہے کہ اس پاکیزہ سیرت کے ذریعے اپنے کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، ان پاکیزہ یادوں کے ذریعے اپنے کو تطہیر کرنا چاہتے ہیں، اپنی ذمہ داری کی طرف متوجہ ہونا چاہتے ہیں، اپنی شیعہ ہونے کے عہد کو تجدید کرنا چاہتے ہیں۔ یقیناً اس وقت سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ آپ جناب سیدہ ہم سے راضی ہو۔ جناب سیدہ راضی ہو تو کوئی شک نہیں، خدا خود فرما، پیغمبر کی حدیث ہے، شیعہ سنی دونوں کے درمیان مسلم حدیث ہے، ان اللہ یرضا لرضا فاطمہ ویغضب لغضبہا، جس سے فاطمہ راضی اس سے خدا راضی، جس سے فاطمہ ناراض اس سے خدا ناراض۔ معیار خوشنودی خدا ہے۔ سارے انبیاء الہی ائمہ اطہار کا ہدف خدا کی خوشنودی ہے۔ زہرا اس مقام پر پہنچا ہے، زہرا اس مقام پر پہنچا، خدا کہتا ہے کہ جس سے فاطمہ راضی اس سے خدا راضی۔ میں غلو کرنا نہیں چاہتا ہوں، معصوم ہونے کی وجہ سے فرق نہیں پڑتا، آپ کہے جس سے خدا راضی اس سے فاطمہ راضی، یا الٹ کہو جس سے فاطمہ راضی اس سے خدا راضی۔ معصوم ہستی ہے۔ جناب پیغمبر خدا نے جب جناب سیدہ کے دولت سرا میں آپ گئے، دیکھا آپ کے کانوں پہ گوشوارے ہیں، آپ کے دولت سرا میں پردے ہیں، آپ کی کچھ چوڑیاں ہیں۔ سفر سے واپس آئے تھے، پہلی دیدار کے لیے جناب سیدہ کے پاس جاتے تھے، دیکھتے ہی آپ کا تیور بدل گیا،
جناب سیدہ کی جتنی عظمت پیغمبر کے پاس ہے، زہرا کی عند اللہ جو مقام اس کی وجہ سے ہے، بیٹی ہونے کی وجہ سے نہیں ہے۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے اپنی عادت کے مطابق، سیرت کے مطابق پیغمبر سب سے پہلے جناب سیدہ سے ملاقات کے لیے گئے، دیکھا کہ آپ کے کانوں میں گوشوارہ ہے، ہاتھ میں چوڑیاں ہے، گھر میں پردہ ہے، تیور بدل گیا، واپس آئے۔ جناب سیدہ نے سب کو اتارا، پردہ کو اتارا، تخت کیا اور اس کو اوپر چوڑیاں زیورات رکھ کر پیغمبر کی خدمت میں بھیجا۔ جوان ہے جناب سیدہ، جوان ہے، جوانی کا تقاضا ہے، وہ بھی چاندی کی زیورات، لیکن آپ نے سب کو جناب پیغمبر کی خدمت میں بھیجا۔ فرمایا یا رسول اللہ خدا کے راہ میں انفاق کرے۔ پیغمبر فرمایا فدا ابوہا، زہرا پر اس کے باپ فدا ہو جائے، زہرا پر اس کے باپ فدا ہو جائے۔ پیغمبر وہ ہستی ہے جس نے سب کو تعلیم دی ہے خدا پر فدا ہو جاؤ، خدا کے علاوہ کسی پر فدا مت ہو جاؤ، لیکن زہرا پر فدا ہونا خدا کی وجہ سے ہے۔ یعنی ابھی تو ناراض ہو کر آئے تھے، ناراض سے مراد ایک درس دینا چاہتے در حقیقت امت کو کہ میں زہرا سے جو محبت کرتا ہوں، زہرا کا جو مقام ہے میرے پاس، وہ دیکھیے یہ ایک ترک اولاد تک نہیں ہے۔ جناب سیدہ کے گھر میں پردہ ہونا، کانوں میں گوشوارہ ہونا ترک اولاد بھی نہیں ہے۔ تب بھی پیغمبر سمجھتے ہیں امت میں کچھ محتاج ہے، اس وقت ان کی ضرورت ہے۔ یعنی میں زہرا سے اگر محبت کرتا ہوں، حب خدا ہے، فداہا ابوہا، پیغمبر جو خدا پر فدا ہونا چاہیے ابھی زہرا پر فدا ہو رہا ہے، اسی کہ زہرا خدا پر فدا ہونے والی ہے۔ یہ تو کچھ عرصہ کے بعد ہے، شب شادی کی رات۔ آپ دیکھیے انسان زینت سے محبت کرتا ہے، خصوصاً جوانی میں بہت ہی زینت سے محبت کرتا ہے۔ شادی کی رات تو زینت کے عروج کا نام ہے، اور اس میں بھی دلہا اور دلہن کے درمیان دلہن زینت میں سب سے آگے ہوتی ہے، یہ تو ہم سب جانتے ہیں، فطرت انسان کا تقاضا ہے۔ جناب سیدہ کے پاس صرف ایک نیا کپڑا ہے، شوہر کے گھر جا رہی ہے، جب مستحق آیا اسی نئے کپڑے کو اتارا، پرانا کپڑا پہن کر شوہر کے گھر گئی۔ لن تنالوا البر، آپ نے خود آیت کی تلاوت کی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی تک نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک محبوب چیزوں کو خدا کے راہ میں نہیں دیتے ہو۔ دو کپڑا ہے، ایک نیا ہے ایک پرانا ہے۔ نیا کپڑا ایک دلہن کے لیے زیادہ پسندیدہ ہے، اسی کو یہ عظیم ہستے، یہ عبادت تو خدا ہے ہر مرحلے میں، ہر لمحے میں۔ ٹھیک ہے اہل بیت کے برابر نہیں ہو سکتے، لیکن واجبات میں کم از کم ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، مستحبات میں کوشش کرنا چاہے جتنا ہو سکے اہل بیت کے نقش قدم پر چلے۔ ہمارا گھر عبادت خانہ بن جائے، ہماری مسجد عبادت خانہ، ہماری دکان عبادت خانہ، ہمارا دل، حدیث میں ہے نا قلب المؤمن عرش الرحمن، مومن کے دل خدا کا عرش ہے۔ جناب سیدہ پیغمبر کی لاڈلی بیٹی، اکلوٹی بیٹی، تحقیق کے مطابق آپ پیغمبر کی اکلوٹی بیٹی ہے، لیکن یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ بڑی بات وہ آیات ہے اور احادیث ہے اور کردار پیغمبر ہے جو جناب سیدہ کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، عظمت جناب سیدہ۔ لیکن جناب سیدہ پر امت نے بڑا ظلم کیا، بڑا ظلم کیا۔ پیغمبر کے وفات کے بعد مسلسل ظلم ہوتا رہا سیدہ پر، پیغمبر کی وفات کے بعد مسلسل ظلم ہوتا رہا۔ فدق غصب ہوا، دروازے میں آگ لگا دی گئی، در و دیوار کے درمیان زخمی ہو گئی، محسن شہید ہو گیا، محسن شہید ہو گیا۔ آپ کو اپنے والد پر، اپنی مظلومیت پر رونے کی اجازت بھی نہ ملی۔ حسنین کے دست مبارک تھام کر بقیع کی طرف جاتی تھی اور گریہ وزاری کرتی تھی۔ جناب سیدہ اب خدا کے درگاہ میں گئی ہے،
سب سے جدا ہو گئی ہے۔ علی نے وصیت کے مطابق رات کی تاریکی میں غریبوں کی طرح، بے کسوں کی طرح رات کی تاریکی میں غسل دیا۔ مسلمان آئے تھے تشییع جنازے میں حصہ لینے کے لیے، اعلان ہوا جناب سیدہ کی تشییع جنازہ ابھی نہیں ہوگی، دیر ہوگی۔ سب واپس چلے گئے۔ رات کی تاریکی میں غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا۔ پھر تیار جب ہو گئی، جناب مولا نے فرمایا یا حسن یا حسین، اے اولاد فاطمہ، ہلموا وتزودوا من امکم، آؤ اپنی ماں کی آخری دیدار کے لیے۔ حسنین آئے، زینب ام کلثوم آئے، لیکن بعض روایات کے مطابق حسنین پائے مبارک کے سامنے کھڑے رہے۔ امی جب تک نہیں بلاتی ہم نہیں آتے۔ اسی دوران کا آواز آئی، دستان مبارک جناب سیدہ بلند ہوئے، حسنین کو آغوش سے لگایا۔ کچھ لمحات گزرے تھے، آواز آئی، غیب کی آواز آئی، علی حسنین کو جناب سیدہ سے جدا کرے۔ آسمان پر خدا کے فرشتے رو رہے ہیں، اہل جنت رو رہے ہیں۔ علی نے پیار سے، محبت سے حسنین کو اٹھایا، لیکن آپ کو یاد ہو آیا ہوگا اس جملے سے، اصل یزدہم، جب سکینہ کو حسین کے سینے سے اٹھایا گیا، تازیانوں کے ذریعے حسین کی بیٹی، حسین کی لاشیں اٹھائی گئی۔ جناب سیدہ کی جنازے پر آپ کے فرزند آئے، اطراف میں علی ہے، عمار ہے، عزیز و اقارب ہے، سب کے سب ہیں، اگرچہ محدود تعداد میں لوگ ہیں۔ پیغمبر کی بیٹی ہے، بے وفا امت کی وجہ سے رات کی تاریکی میں دفن ہو رہی ہے، لیکن کچھ با وفا ساتھ ہے۔ لیکن سلام و شہزادی زینب پر جب حسین کی لاش پر گئی، جب حسین کی لاش پر گئی، کیا دیکھتی ہے؟ ٹوٹی ہوئی تلواریں، نیزے، پتھر حسین کی جسم کے اطراف میں، سب کو ہٹایا، سب کو ہٹایا۔ فرمایا آپ میرے بھیا حسین ہیں، آپ میرے بھیا حسین ہیں۔ دو دفعہ پوچھنے کے بعد مدینے کی طرف رخ کیا، یا جدہ یا رسول اللہ، یہ آپ کا حسین ہے، یہ آپ کا حسین سرازدن جدا ہے، قبروں کی غارت ہو گئی ہے۔ جناب سید ساجدین کہ کیا حالت تھی خدا جانتا ہے۔ مولا امیر المومنین نے جناب سیدوں کو وصیت کے مطابق رات کی تاریکی میں دفن کیا۔ آپ کے مزار کے نشانات مٹا دیے تاکہ دشمنوں کو پتہ نہ چلے کہاں دفن ہوا ہے، لیکن جناب سیدہ کو عزت و احترام سے تو دفن کیا۔ لیکن اس خاندان کی قسمت یہی ہے کہ علی بھی رات کی تاریکی میں دفن ہو جاتے ہیں۔ امام حسن مجتبی کی تشییع جنازہ دھوم کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن 70 تیر پیوست ہوتا ہے آپ کے جنازے میں۔ نکلا ہوا جنازہ دوبارہ واپس آتا ہے۔ حسین سید شہداء کی تو تدفین بھی نہیں ہوئی۔ سید سجاد کی نگاہ جب پڑی لاشوں پر، آپ کی حالت غیر ہو گئی۔ شہزادی نے فرمایا بیٹا میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ اب یادگار امامت ہے، یادگار رسالت ہے، میرے کاروان ہے۔ فرمایا پپی اماں، ان اشقیاء نے اپنے مردوں کو دفن کیا ہے، لیکن ہمارے شہیدوں کو دفن نہیں کیا ہے۔ یہ مولا سید سجاد کے دل پر ایک زخم کی طرح تھا۔ جب آپ مدینہ پہنچے،
جب آپ مدینہ پہنچے کسی غریب کو چیختے ہوئے سنا میں بے کس ہوں، میں غریب ہوں، میری امداد کرو۔ سید سجاد رک گئے، فرمایا غریب یہ بتاؤ تمہاری موت آ جائے تو یہ لوگ تمہیں دفن کریں گے یا نہیں؟ عرض کے مولا یقیناً دفن کریں گے، مسلمان کو دفن کرنا مسلمانوں پر واجب ہے۔ کربلا کی طرف رخ کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، حسین میرا سلام ہو۔ مسلمان کسی غریب مسلمان کو بھی دفنائے بغیر نہیں رکھتے، یہ آپ کی قسمت تھی۔ 3 دن بلا غسل و کفن، بلا دفن کربلا کی تپتی ریت پر۔ الا لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب